اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بآواز بلند۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہے اور خدا نے ہمارے مقدر میں ایک اور ماہ مبارک رمضان لکھ دیا ہے، اور ہمیں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی سورہ نور کی ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 5 آیات پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کرا دیا اجمالی طور پر اس سورت کا، فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ وہ قرآن کی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے کچھ چیزیں واجب کی ہیں۔ یہ پہلی آیت، اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، یعنی زنا کے مرتکب کی سزا بیان ہوئی۔ پھر تیسری آیت میں یہ بیان فرمایا کہ کن سے شادی کرنی چاہیے۔ فرمایا تھا کہ جو شریف عورت ہے وہ کسی زانی مرد سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح کوئی انسان شریف مومن ہے وہ کسی زانیہ سے نکاح نہ کرے، اس کی تفسیر بھی بیان ہو چکی۔ اور کل گزشتہ درس میں قذف کا حکم بیان ہوا تھا۔ قذف کے معنی میں نے بیان کیے تھے، کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا زنا کی۔ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات، فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے، تو الزام لگانے والے کو فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو۔ اس کے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی؟ رب فرماتا ہے وہ ایک نیک مومنہ اور پاک دامن اور عفیف خاتون پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ فرمایا اس کو 80 کوڑے بھی مارو، اس کی گواہی کو بھی قبول نہ کرو، اور یہ فاسق بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول رکھا ہے۔ تو یہ آیات تھیں 4 اور 5۔ آج کی جو 4-5 آیات ہیں، 6 نمبر سورہ نور آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، اس میں ایک نئی چیز بیان ہو رہی ہے۔ لعان کا حکم ہے۔ لعان، لام عین الف آ نون، لعان کہا جاتا ہے یا لعان کہا جاتا ہے، اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ میں اس کا ایک شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ لعان ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ آپ شان نزول سماعت فرمائیں تو ہمیں کافی بات سمجھ آ جائے گی۔ اس واقعہ کے راوی جناب حضرت ابن عباس، ان سے منقول ہے،
انصار ایک گروہ تھا مدینہ میں مسلمانوں کا، دو گروہ تھے بڑے، ایک خزرج، یہ جو انصار تھے مہاجرین اور انصار کے پھر دو گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ انصار میں سے ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ یہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی موجود تھا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، یہ سعد بن عبادہ بھی موجود تھے اور اصحاب بیٹھے ہوئے، تو سعد بن عبادہ نے ایک بات کی جو کل ہم نے آیت پڑھی نا اس سے مربوط۔ آیت کا کیا حکم تھا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں، اگر 4 گواہ پیش نہیں کریں گے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس سے مربوط سوال کیا، وہ کہتے یا رسول اللہ، فرض کرتے وہ کہتے یا رسول اللہ یہ جو حکم قرآن میں بیان ہوا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو کسی پاک دامن عورت کی طرف زنا کی غلط نسبت دے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ وہ کہتے فرض کریں میں اپنے گھر میں جاتا ہوں اور جب میں گھر میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں میری بیوی کسی کے ساتھ بدکاری میں مصروف ہے، کہتے فرض کر لیں میں گھر جاتا ہوں، بیوی کو دیکھتا ہوں کوئی فاسق اور فاجر شخص میرے گھر میں موجود ہے اور میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، تو اب آپ نے کہا کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں۔ اگر میں گواہ ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہوں تو صاف ظاہر ہے وہ بدکاری کر لیں گے۔ 3 راستے بنتے ہیں، وہ کہتے میرے پاس 3 راستے ہیں۔ آپ نے قرآن کا حکم بیان کیا ہے کہ 4 گواہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ دوسرا اگر میں اب وہاں پہ چلے جاتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میری بیوی کے ساتھ ایک بندہ بدکاری میں مصروف ہے، میں 4 گواہ ڈھونڈنے چاہتا ہوں تو وہ کام ہو جائے گا۔ ایک راستہ یہ کہ میں قتل کر دوں ان کو۔ اگر میں قتل کرتا ہوں تو چونکہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، کل کو جب عدالت لگے گی میرے پاس گواہ نہیں ہوں گے، لہٰذا میں قاتل شمار ہوں گا اور مجھ سے بدلہ لیا جائے گا اور مجھے سزائے موت ہو جائے گی۔ یہ 2 راستے ہو گئے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر شکایت کروں، میں نہ قتل کروں نہ گواہ ڈھونڈنے جاؤں۔ اگر آپ کے پاس شکایت کرنے آتا ہوں تو آپ گواہ مانگیں گے، میرے پاس گواہ نہیں ہوں گے، مجھے 80 کوڑے پڑیں گے۔ دیکھیے بات تو بڑی عجیب، اس نے ایک خوبصورت بات کی ہے۔ ابھی قرآن کا حکم ہے کہ اگر عورت پر الزام لگاتے ہو 80 کوڑوں مارو، وہ کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایک بندہ بدکاری کر رہا ہے میری بیوی سے، جی گواہ بھی نہیں، اب گواہ ڈھونڈنے جاتا ہوں تو کام ہو جاتا ہے۔ اگر میں قتل کر دیتا ہوں تو میرے پاس گواہ نہیں ہوں گے، کل کو عدالت میں مجھے سزائے موت ملے گی۔ آپ کو بتانے کے لیے آتا ہوں تو چونکہ بغیر گواہی کے اگر کوئی الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ پاک پیغمبر نے اس کے اس بات کو طنز سمجھا اور حکم خدا پر ایک جسارت اعتراض سمجھا۔ پیغمبر ناراض ہوئے، پیغمبر اکرم نے ان کے قبیلے کی طرح منہ کر کے فرمایا انصار والے گروہ دیکھو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑا غیرت مند بندہ ہے، اس کی غیرت بہت زبردست ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ آپ کے حکم پر اعتراض نہیں کر رہا۔ وہ ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ خود پھر سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ واللہ میں سمجھتا ہوں یہ حکم خدا ہے اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، میں تسلیم بھی کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، میں کروں تو کیا کروں؟ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تسلیم بھی کرتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا بس مان لو کہ یہ حکم خدا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، صدق اللہ و صدق رسولو، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ بھی سچا ہے اور اللہ کا رسول بھی سچا ہے۔ اچھا عجیب ہوا، وہ تو خاموش ہو گیا۔ اچانک اسی محفل میں اسی سعد بن عبادہ کا ایک چچا کا بیٹا ہے، ہلال بن امیہ اس کا نام ہے، ہلال بن امیہ، وہ آ جاتا ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، گھبرایا ہوا ہے، آ کے سلام کیا، پیغمبر اکرم نے جواب دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک بہت مصیبت کا شکار ہو چکا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، باہر تھا، جب گھر گیا تو دیکھا کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، میں اس کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں،
अब मैं करूं तो क्या करूं। पैगंबर एक मरतबा थोड़ी सी उसकी बात से अब पैगंबर भी समझा कि पता नहीं कैसे क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहा है, चूँकि बग़ैर, आप जानते हैं आयत कहती है बग़ैर शहादत के, बग़ैर गवाहों के किसी पर ज़िना की तोहमत, वो अकेला बंदा आया है, जब अकेला आया है तो फिर उसको डर लग गया। पैगंबर ने भी समझा ये अकेला है, इसके पास गवाही नहीं है, लिहाजा कायदे के मुताबिक उसको क्या मिलनी चाहिए थी, सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसको 80 कोड़े मारने चाहिए थे। कहते या रसूलल्लाह मैं आपको, आपकी रिसालत को भी मानता हूँ, खुदा को भी मानता हूँ, हुक्म खुदा को भी मानता हूँ, वल्लाह मैंने अपनी आँखों से मंजर देखा है, अब आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ। पैगंबर अभी तैयार थे कि इसको सज़ा दी जाए, उस वक्त ये 6 कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई। इन 6 आयत में इस मसले का हल बताया गया, और क्या खूबसूरत शरीयत ने हल बयान किया है, क्या खूबसूरत इस्लाम ने हल बयान किया है कि अगर ऐसी सूरत हाल हमारे सामने पेश आ जाए, याद रखिए सबसे पहली बात यह है, अगर हम हत्ता अपनी बीवी को भी इस बदकारी करते हुए देख लें, कातिल करने का इख्तियार हमें हासिल नहीं है। अगर हम गैरत के नाम पर भी बीवी को कत्ल करेंगे तो फिर हम कातिल शुमार होंगे और दियत वाजिब हो जाएगी। फिर इस्लाम ने कुछ तरीका बताया, बेहतरीन खूबसूरत राय हल बयान किया है। जब ये मुश्किल सूरत हाल पेश आई तो ये 5 आयत कुरान मजीद की नाज़िल हुई। अब मैं तर्जमा करता हूँ, अब देखिए क्या इन आयत में इस मसले का हल बयान। और एक सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा। कुरान फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम, फरमाया वो लोग जो अपनी बीवियों पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले तो पिछली आयत थी किसी भी पाक दामन औरत पर, ये लुआन का ताल्लुक़ सिर्फ बीवी से है। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, वलम यकुन शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम, गवाह भी कोई अपने अलावा कोई गवाह भी नहीं है, फ़शहादतु अहदिहिम। अब कुरान तरीका बता रहे हैं, कुरान फरमाते वैसे तो 4 गवाह चाहिए, अब ये खुद शाहिद है, खुद गवाह है, खुद इसने अपनी आंखों से देखा है, तो ये 4 मरतबा अल्लाह को गवाह बनाकर गवाही दे खुद। मसलन पैगंबर अकरम की खिदमत में आए और कहे, जुमला क्या कहे कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके गवाह बना के कहता हूँ कि मैं अपने दावे में सच्चा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। यानी 4 मरतबा ये गवाही दे, 4 मरतबा जुमला कहे कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला की लानत हो। वल खामिसतो, ये 4 मरतबा तो कहेगा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि इन्नहु लमिनल काज़िबीन ना इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो कहते हैं मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ और मैं झूठ जो मैंने बीवी पर इल्ज़ाम लगाए वो इल्ज़ाम सच्चा है। वल खामिसतो अन्न लानतल्लाह अलैहि इन कान मिनल काज़िबीन, 5वीं मरतबा ये गवाही देगा कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये गवाही देगा। जब इस तरह की गवाही देगा तो फिर इसका मतलब है अब इसके ऊपर वो जो काज़फ वाली हद थी 80 कोड़े वाली, वो इस पर हद जारी नहीं होगी, क्योंकि इसने 4 मरतबा गवाही दी, फिर 5वीं गवाही भी दे दी। इसका मतलब है 5 मरतबा उसने अल्लाह को गवाह बनाकर गवाही दी है कि मैं अपने दावे में सच्चा हूँ, मैं अपने दावे में झूठा नहीं हूँ। अच्छा, अब औरत का मसला है, चूँकि फिर पैगंबर ने इसको भेजा था, या किसी को भेजा जाओ इसकी बीवी को भी बुलाओ और दरबार में पेश हो और इस मसले का हल किया जाए, तो इसने फिर 4 मरतबा ऐसे गवाही दी, कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं अपने दावा में सच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं सच न बोलूँ, झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अब वो जो खातून है उसके पास 2 राय हल हैं, क्योंकि इसने तो अब कसम उठा दी है, उसके लिए 2 राय हल हैं। या तो वो इस मर्द की, इस शौहर की बात की नफ़ी न करे, उसको तस्लीम कर ले। अगर तस्लीम करती है तो फिर उस पर ज़िना की हद जारी होगी, और यहाँ पर ज़िना की हद जो है वो सज़ाए मौत है, उस पर हद जारी होगी ज़िना की, चूँकि वो शादीशुदा है खुद,
اور اس نے زنا کیا ہے اس پر حد جاری ہوگی، اگر وہ شوہر کی بات کی نفی نہ کرے اس کو مان لے۔ لیکن اگر وہ شوہر کی بات کا انکار کر دے، کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر قرآن کہتے ہیں پھر وہ عورت بھی 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دے۔ کیا آیت مبارکہ ہے؟ فرمایا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہ عورت بھی کہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں یہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں اور اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ اور والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب میرے اوپر نازل ہو اگر یہ سچ بول رہا ہو اور میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر اس طرح وہ گواہی دے گی تو پھر اس کے اوپر بھی زنا کی حد جاری۔ ادھر سے مرد نے بھی ہوا بھی ایسے ہی، اس ہلال بن امیہ نے بھی گواہی دی 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر، پھر 5ویں مرتبہ اس نے لفظ استعمال کیا لعنت کا۔ یہاں اس عورت نے لفظ استعمال کیا غضب کا۔ غضب لعنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ مرد نے کہا کہ میں 4 مرتبہ گواہی دی کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ خاتون کہتی ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں اپنے دعوے میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہوا تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ میرے اوپر غضب کرے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے کو، ان آیات کو کہا جاتا ہے لعان، یعنی ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ اب صاف ظاہر واقع میں یا مرد قصوروار ہے یا اس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا عورت قصوروار ہے واقع وہ زنا کر رہی تھی، وہ پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، سزا ملے گی جھوٹے کو۔ ابھی ظاہری عدالت میں وہ فیصلہ ہو گیا، دونوں کے دونوں بچ گئے اس سزا سے، چونکہ دونوں نے 4 مرتبہ گواہی دی اور 5ویں گواہی بھی دی۔ اس کو کہا جاتا ہے لعان۔ میں ایک شرعی بات جو کر رہا تھا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہوا، ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے کوئی بھی اقدام کرنے کا۔ کس کو اختیار حاصل ہے؟ بالفرض انسان، اب اگرچہ ظاہری طور پر بہت مشکل ہوتا ہے، اگر انسان گھر میں جائے، اس کے گھر کا کوئی فرد اس طرح کے گناہ میں مشغول ہو اور بدکاری کر رہا ہو تو وہاں انسان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی ہے۔ بہرحال وہاں پر آپ کی دینداری کا پتہ چلے گا، آپ کتنے دیندار ہیں، آپ کتنا حوصلہ کرتے ہیں، آپ کتنا شریعت کے پابند ہیں۔ بے شک اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، لیکن تھوڑا سا بندہ گھر میں آ کے اکیلے سوچے، عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے، عورت اگر جرم کرے تو اس کو سارا معاشرہ سزا دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے منہ اٹھا کے چلنے کے لیے قابل نہیں ہوتی ہے، لوگ ان کو پابند بھی کر دیتے ہیں، باہر نہیں نکل دیتے، کتنی سزائیں دیتے ہیں۔ اگر مرد اس کا ارتکاب کرے تو اس سے پوچھنے والا کون ہے؟ مرد بھی تو کرتا ہی ہے بدکاریاں، اس سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، کسی شرابی کو کسی کے دربار میں لایا گیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو سزا ملی جائے، اس کو کوڑے 80 کوڑے مارے جائیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 80 کوڑے مجھے وہ مارے جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ وہ ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں میں نے شراب پی ہے، لیکن مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ تو اب اس خاتون کو سزا وہ دے سکتا ہے جو خود جس کی زندگی پاک و پاکیزہ ہو۔ ہمارے پاس ایک بہترین رائے حل ہے، اگر پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے، پیغمبر موجود ہیں، تو ہمیں پیغمبر کی خدمت میں جانا ہوگا۔ پیغمبر نہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس جا کے اپنا مقدمہ دائر کرنا ہوگا، وہ نہیں ہے۔ بالآخر سوال یہ ہے کہ کیا غیبت کے زمانے میں بھی کوئی ایسا مرجع ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کر ہم وہاں پہ جا کر اپنا مقدمہ دائر کریں؟ یقیناً وہ جگہ ہے، وہ ہے مجتہد، جس کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ بالآخر آج اگر مسئلہ پیش آ جائے تو کسی کے پاس تو ہم جائیں گے، کسی سے جا کے تو مسئلہ پوچھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے، تو قرآن اور حدیث عربی میں ہے،
ہمیں قرآن اور حدیث آتی نہیں ہے، پھر ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہی آپ لفظ دیکھ لیں، پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے مقام پہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لفظ مولا کے علامہ امینی نے اپنی کتاب میں 24 معنی لکھے ہیں، 24 یا 25 معنی لکھے ہیں۔ اب کس معنی کا ارادہ کیا گیا ہے؟ بالآخر کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس جائیں اور ہم اپنا مقدمہ پیش کریں۔ اور اگر انسان اپنا معاملہ اللہ پر چھیڑ دے، میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی رائے حل نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی غیرت کو کنٹرول کر لے، غلط اقدام نہ کرے۔ ایک تو غلط اقدام وہ کر رہی ہے جو گھر کا فرد ہے، اگر اس کے مقابلے میں مرد بھی غلط اقدام کرنا شروع کر دے، مرد اس کو قتل کر دے، تو یہ قیامت کے دن پھر یہ قاتل ہوگا اور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ پورے قتل کا بدلہ اس کو دینا ہوگا۔ دنیا میں اگر نہیں دیتا تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے۔ بہرحال شریعت نے یہ حل کیا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو یہ معاملہ شریعت میں آپ اگر حاکم شر موجود ہے، شرعی حکومت موجود ہے، تو انسان اس حاکم شر کے پاس لے جا کر اس مسئلے کو حل کرائے۔ بہرحال میرے دوستو، قرآن ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں۔ کاش کہ اسی طرح ہم سارا سال قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کی صورتوں کی تفسیر بیان کرتے رہیں، تو کتنا انسان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ایک میرے اہل بیت ہیں اور ایک قرآن مجید ہے، اور فرمایا یاد رکھنا ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی تاکہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ تو ہمیں قرآن سے بھی تمسک کرنا ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی تمسک کرنا ہے، اور خاص طور پر ماہ مبارک کے ایام میں یہ خاص توسل کے ایام ہیں، اور اس میں ہم سب سے زیادہ یاد کریں اپنے زمانے کے امام کو، جو فرماتے میرے شیعوں میں کبھی تمہیں بھولا نہیں ہوں، غیر و ناسین لذکرکم، فرماتے ہیں میں ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ میں آخری چند جملے مصائب کے تاکہ ہماری عبادت مکمل ہو جائے، ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یقیناً یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد بزرگوار پڑھا کرتے تھے ان آنسوں کی قیمت تمہیں اس دنیا میں پتہ نہیں چلے گی، ان آنسوں کی قیمت کا پتہ چلے گا جب قبر کی پہلی رات ہوگی۔ فرمایا اس وقت آپ کو پتہ چلے گا ان آنسوں کی قیمت کیا ہے، جب سارے رشتہ دار، سارے دوست احباب آپ کو دفن کر کے چلے جائیں گے نا، اندھیری کوٹھڑی ہوگی، تنہائی کا عالم ہوگا، غربت کا عالم ہوگا۔ اس تنہائی کے عالم میں قبر کے ایک کونے سے رونے کی آواز آئے گی۔ مومن پوچھے گا کون ہے تنہائی کے عالم میں میرے اوپر رونے والا؟ آواز آئے گی کون ہو؟ تیرا آقا حسین ہو، تو دنیا میں بیٹھ کر میرے اوپر روتا تھا، میں تجھے وہاں رو رہا ہوں جہاں تیرا رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین کے علاوہ ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ اس دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ کل میں نے جملہ کہا، آج اگلا جملہ کہتا ہوں۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کی ایک ترتیب ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، پھر زیارت نامہ پڑھتے ہیں۔ ترتیب یہی ہے نا، عام ترتیب یہی ہے کہ دعا بعد میں مانگی جاتی ہے اور نماز پہلے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن مجھے ایک نماز یاد آ گئی ہے، شام غریباں علی کی بیٹی کی نماز۔ علی کی بیٹی نے پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، ترتیب بدل دی۔ علی کی بیٹی نے کیا ترتیب بدلی؟ علی کی بیٹی نے دعا پہلے مانگی، نماز بعد میں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر! کیا دعا مانگی؟ بہتے دریا کے کنارے تیمم کیا علی کی بیٹیوں نے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا مصائب کیا ہو سکتا ہے؟ تیمم کر کے جب نماز کا وقت ہوا نا، مغربین کی نماز، شام غریبہ کی نماز،
میں کہتا ہوں اللہ کے نبی آپ کا نمازیں پڑھنا بہت آسان تھا، آپ نے مسجد نبی میں نمازیں پڑھائی ہیں، آپ کے پیچھے صحابہ ہوتے تھے، ادھر سے قرآن کا نزول ہوتا، ادھر سے جبرائیل آتا، آپ مسجد میں پڑھتے تھے، آپ چھت کے سائے کے نیچے پڑھتے تھے، آپ کا نماز پڑھنا اور ہے، آپ کی نوازی زینب کبریٰ کا نماز پڑھنا اور ہے۔ اللہ کے نبی آپ پانی پی کر آتے تھے، آپ کی نواسی 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی۔ علی کی بیٹی نے ترتیب کیا بدلی ہے، پہلے دعا مانگی ہے، بعد میں نماز پڑھی ہے۔ دعا کیا مانگی ہے؟ ایسے دعا کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کیے نا، کہا میرے اللہ میں تیری شریعت کو جانتی ہوں، میرے اللہ میں کوفہ کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی رہی ہوں، میرے اللہ تیری شریعت کا مسئلہ ہے عورت گھر میں اکیلے ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اس کے سر کا ایک بال ظاہر ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ میرے اللہ مسئلہ جانتی ہوں، لیکن میری مجبوری بن گئی ہے، میری چادر میرے بھائی کا قاتل لوٹ کے لے گیا، اور میرے اللہ علی کی بیٹی کی ننگے سر پڑی ہوئی نماز کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ اور کہوں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجئے۔ میرے اللہ مجھے نہیں معلوم ان میں مریض کون بیٹھا ہے، ان میں بیمار کون بیٹھا ہے، بے اولاد اور سوالی کون بیٹھا ہے۔ جیسے ہی شام میں غریباں کی رات شروع ہوئی نا، رات کے اندھیرے کی وجہ سے علی کی بیٹیوں کا کچھ پردہ بن گیا، کچھ دل کو سکون مل گیا کہ اندھیرے کی وجہ سے پردہ بن گیا ہے، کچھ سکون ملا۔ لیکن وہ قیامت کا منظر تھا جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان تھا۔ ذرا ذہن لے جائیے، کربلا کا میدان ہو، علی کی شریف بیٹیوں، 11 محرم کا سورج بلند ہوا، علی کی بیٹیوں نے کیا دیکھا؟ کسی طرف اکبر کا قاتل ہے، کسی طرف اون محمد کے قاتل ہے، کسی طرف حسین کا قاتل ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔